السلام علیکم، کیا حال ہے میرے دوستوں؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو آپ لوگ؟ اچھا بھائی، میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ میں کوئی قاری ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں۔ میں ایک چھوٹا جیسا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ تو آج میں بات کروں گا جو ہمارے ملک کے اندر بچے اپنے والدین کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھتے۔ کل پنجاب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، 40 سال تک اس کا باپ سعودی عربیہ کے اندر مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں اور پورے خاندان کو کما کے کھلاتا رہا، لیکن جب وہ ملک پاکستان کے اندر وہی باپ آیا تو بیٹوں نے جو ہے نا باپ کو تشدد کر کے مارا اور پیٹا اور اس کو کہا کہ ہمارے گھر سے فوراً نکل جاؤ۔ تو بہت ایک دل دہلا دینا واقعہ ہوئے کل، اور مجھے بڑا افسوس ہوئی ایسے واقعہ سن کے کہ جس کے باپ اور ماں اپنے بیٹوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے، لیکن بچے جو ہے نا ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ تو اس پہ میں آپ کو واقعات سناؤں گا، شارٹ کٹ واقعہ سناؤں گا، اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ماں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے نا جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ جنت میں جاؤ گے تو دروازے سے جاؤ گے، کیونکہ اگر دروازہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے جاؤ گے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ دنیا سے چلی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے متعلق یہ کہا تھا، اگر میں نماز پہ کھڑا رہا، نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ زندہ ہوتی اور مجھے یہ کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کر جواب دیتی جی اماں جان۔ تو یہ اس کے ساتھ محبت تھا، عشق تھا۔ تو اتنی محبت اپنی ماں سے ہمارا نبی کرتا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ماں باپ کا احترام کریں، ان کا عزت کریں۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، وہ ہمارے کو نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح خالی یہ پنجاب کا واقعہ میں نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، وہ رپورٹ نہیں ہوتے، اس کی ویڈیو نہیں آتی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آتی، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہوا، مجھے بڑا اس پہ افسوس ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے دور کے اندر ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوئے گا اویس، اور اس سے جا کے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ کس کو کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ عمر آپ کے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوئے گا اویس، اور اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی پریشان ہوئے کہ یار میں وقت کا جو ہے نا خلیفہ ہوں گا اور میرے دور کے اندر آئے گا اور وہ کہے گا کہ اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ تو کہا کہ اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے جانا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے اویس کو، اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بات یاد تھی، اس نے حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا اور ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کے پاس جا کے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانیاں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اس کی نشانی ہوگی اور اس سے آپ اس سے پہچان ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور اس سے کہا اویس سے کہ آپ ہاتھ اٹھائے اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ جی آپ لوگ کون ہو، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں حضرت عمر ہوں، اور یہ جو میرے پاس بھائی ہے میرا دوسرا، یہ حضرت علی ہے۔ اور تو جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے کہ حضرت عمر میرے پاس آ رہے اور حضرت علی میرے پاس آ رہے اور مجھے کہہ رہے کہ ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو اس نے بولا کہ بھائی کیوں گناہ گار کر رہے ہو مجھے، آپ اتنے بڑے لوگ ہو، اتنی بڑی ہستیوں۔ تو کہا کہ نہیں، آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی، اور اللہ پاک نے ان کی وہ دعا قبول کی۔ تو اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہ کہ بھئی وہ دیکھو حضرت عمر کی قربانیاں حضرت اویس سے زیادہ ہے، اور حضرت علی کی بھی حضرت اویس سے قربانیاں زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ دیکھو ماں باپ کا بھی ایک مقام ہے، اس کے بھی حقوق ہے۔ تو جتنے میرے بھائی آج کل ماں باپ سے ناراض ہے، کسی بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی ہو جاتی ہے ماں باپ سے، گھر کے اندر اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، بیوی کے مسئلے پہ ناراضگی ہو گئی، بچوں کے مسئلے پہ ناراضگی ہو گئی، کاروبار کے مسئلے پہ ناراضگی ہوئی، تو فوراً سارے مسئلے کو ایک سیٹ پہ بیٹھ کے حل کر کے سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو راضی کرو، یہ بہت ضروری بات ہے۔
کیونکہ ماں باپ کو راضی کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اگر ماں باپ کو ہم لوگ ناراض کریں گے تو میرے بھائی اس دنیا میں جو ہے نا ہم گزر جائیں گے، لیکن آخرت میں ہمارے باپ ہمارے کو پکڑیں گے کہ یار میرے بیٹوں کے لیے کتنی قربانیاں کی. ابھی کل کا جو واقعہ مجھے بہت افسوس ہوا یار کہ اس کا باپ 40 سال سعودی عربیہ کے اندر مزدوری کرتا رہا، اور جب وہ گھر پہ لوٹ کے آیا، بچوں سے ملنے کے لیے آیا، تو بچے اس کو گھر سے نکال رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات. یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور ان کی عزت کریں، اور ان کو جو ہے نا اگر ہم کس جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی مقام پر، کسی جگہ پہ نوکری کر رہے، کسی اچھے ادارے میں، تو ماں باپ کی دعاؤں سے. تو میری بات کا سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے. تو سارے بھائی جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے اس کو آگے شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اور میرا یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ جو ہے نا سبسکرائب بھی کیا کریں.